صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سلام على حسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى محبين الحسين. الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ زندہ رہنے والے بندوں کے لیے ایک عظیم موقع ہوتا ہے، ایک عظیم بشارت ہوتی ہے کہ ان کے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ ان کو یہ موقع ملا ہوا ہے کہ وہ دونوں جہاں اپنے درست کر سکتے ہیں. کیونکہ بندہ رہتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی کہ جب کوئی چیز بندے کے پاس ہوتی ہے اور اس کو مل رہی ہوتی ہے تو اس کو آہستہ آہستہ اس کی اہمیت اور اس کی قدر جو ہے وہ جاتی چلی جاتی ہے. ہاں، وہ چلی جائے تو پھر جو ہے اس کو احساس ہوتا ہے، لیکن انسان وہ ہے کہ وہ قدر جانے، مسلمان وہ ہے وہ قدر جانے. اور اللہ جل مجدہ قرآن مجید میں فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ کہ اکثر بندے یہی ہے کہ وہ قدر نہیں کر رہے. جب چلی جاتی ہے، جب وہ قدر کرتے ہیں اس وقت فائدہ کوئی نہیں قدر کرنے کا. تو جو عقل مند انسان ہے وہ وقت پر اس کی قدر کر لے. مثال کے طور پر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، رات دن ہم سانس لے رہے ہیں، ہماری زندگی اس سے جو ہے وہ چل رہی ہے. تو یہ جو ہوا ہے، آکسیجن ہے، پتہ بھی نہیں، خیال بھی نہیں، کبھی شکر بھی نہیں. کوئی 10 روپے دے دے، کوئی 100 روپیہ دے دے تو کہتے اس کا شکریہ کرتے. لیکن جو ہے اس کا تو کبھی ذہن میں بھی نہیں آیا کہ بھی کوئی شکریہ کرنا ہے یا کوئی شکر گزاری کرنی ہے. رات دن سانس اندر جا رہی ہے، باہر نکل رہی ہے. لیکن ابھی کرونا کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جن کی یہ پھر کم ہو جاتی ہے، ان سے پوچھے پھر کیا ہوتا ہے. کہتے اس کو اسپتال لے جاؤ، جی آکسیجن کم ہو گئی. آکسیجن تو باہر اسی طرح ہے. ایک اللہ کے نے اندر نظام لگایا کہ باہر ہو بھی تو بندہ اندر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک اندر کا نظام بھی ہے، وہ نظام کم شروع کرتا ہے، کام نہیں کرتا. کہ جی اس کی سانس اکھڑ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، سانس نہیں ہو رہے. ڈاکٹر بھی جواب دے دیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس وقت پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی کوئی قیمتی چیز ہے سانس لینا. تو اس وقت پورے سلنڈر بھر کے لے کے آتے ہیں جی اچھی آکسیجن ملے، ہزاروں روپے کی. لیکن عام طور پر وہ کیونکہ روز مل رہی ہے تو ہمیں قدر کا مطلب شکر گزاری کوئی نہیں، کوئی احساس نہیں ہمیں جی میں. اسی طرح جو ہے دوسری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت یہ وقت کی نعمت ہے جو زندہ ہے انسان. کیونکہ جتنے کروڑوں اربوں لوگ وفات پا گئے، ان میں سے قرآن بیان کرتا ہے کہ بہت سارے یہ خواہش کرتے ہیں قال رب ارجعون، اے ہمارے رب اس دنیا میں واپس بھیج دے ہمیں. ان سے پوچھے نا آپ کو کیا چاہیے، وہ کہتے کچھ نہ دیں، صرف پانی نہ دیں، کھانا نہ دیں، مکان، عذاب ہو رہا ہے. یہ بھی نہیں وہ کہتے عذاب ختم ہو، ان کو پتہ یہ تو ہونا نہیں. وہ یہ ایک بات ہی کرتے ہیں قال رب ارجعون، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے دنیا میں. ان کو پتہ ہے کہ واپس بھیج دیا
تو وہاں 5 منٹ میں بھی یہ سارے اگلی جہان اور اگلی منزلیں درست ہو سکتی ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہے، ہمیں وہ چیز حاصل ہے جو وہ خواہش کر رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، ادھر بیٹھے، ادھر سوئے، ادھر حقہ پیا، ادھر چلے گئے، بازار چکر لگائے، گپے مار رہے ہیں، یعنی وقت اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ پھر بندہ مانگے گا اور اس کو مل نہیں رہا۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب سال شروع ہوتا تو مہینہ شروع ہوتا تو فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعلمون هذا الدعاء کما یتعلمون القرآن، کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح قرآن کو اہمیت دے، قرآن کو کتنی اہمیت دیتے تھے، قرآن کے لیے انہوں نے جانیں دے دی، قرآن کے لیے انہوں نے پتھر کھائے، اس کو پچایا، اس کو پتھروں پر لکھا، سینے پہ لکھا، دلوں پہ لکھا، ہڈیوں پہ لکھا، اور اس کے لیے انہوں نے خاندان کے خاندان بچھڑ گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو قرآن وحی خدا بندی کتنی اہمیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح صحابہ اکرام کا حضرت عبداللہ بن ہشام، امام بغوی صحیح سند کے ساتھ، امام طبرانی ضعیف سند کے ساتھ، دونوں روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، اس چیز کو، کہ جس طرح قرآن کو یاد کراتے تھے، سورۃ فاتحہ کل شریف ایک دوسرے کو ہم یاد کراتے تھے، اس طرح سال شروع ہونے کے وقت کیا کرنا ہے، اس سال میں نیا سال شروع کیسے کرنا ہے، اس کے متعلق یہ اس طرح اہمیت کے ساتھ یہ 6 چیزیں سکھایا کرتے تھے، اس کو یاد کرایا کرتے تھے۔ جیسے بندہ رٹ لیتا ہے اور ایک دعا بن جاتی ہے، سورۃ فاتحہ ہے تو بہت قرآن سارے کا خلاصہ، لیکن وہ دعا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ آپ کا سال پوچھ لو کہ یہ اسلامی سال کس طرح شروع کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں وہ نرے ہی چپ ہیں، جب شیطانوں کا سال شروع ہوتا ہے تو ان کو لیے وہ نیا سال ہے، کیونکہ وہ ان کے دوستوں کا ہے، شیطانوں کا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں کیا ابھی تعلیم، تو انہوں نے شروع کیا مول موج میلہ کرنے کے لیے، جو بھی ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ ہے، اور اس کا وہ خاموشی سے پتہ ہی نہیں، بس اس کے دوسرے کو زیادہ زیادہ کیا مبارک ہو نیا سال، کیا یہ طریقہ ہے سال شروع کرنے کا؟ صحابہ کرام کا تو یہ طریقہ تھی، وہ مبارکیں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ویسے تو وہ ہمیشہ ہی یہ دعا گو رہتے تھے، لیکن جس نبی نے، جس رسول نے یہ طریقہ سکھایا دائیں ہاتھ سے کھانے کا، قبر میں مردہ لٹانے کا، ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو اس کو کس طرح کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، کیا اس نے نہیں سکھایا ہوگا سال کیسے شروع کرنا ہے؟ خود سوچیں، لیکن پوچھ لیں جتنے بندے بیٹھے ہیں کہ بھئی سنت طریقہ سال شروع کرنے کا کیا ہے؟ اگلے دن کہیں بیٹھے ہوئے ایک بندے کو بھی نہیں پتا، جی سانتا ہی دسیا نے مبارک دو، کچھ ہے ونڈ دو، وہ تو اپنا اپنا طریقہ ہے، وہ تو اپنی مرضی کا طریقہ ہے۔ جس نبی نے پانی پینے کا طریقہ بھی بتایا، تو اتنی بڑی چیز، وہ سال شروع ہوتا ہے، ہر سال ہر مہینہ شروع ہوتا ہے، تو سال شروع کرنے کا نبی علیہ السلام نے کیا، وہ صحابہ کو پوچھیں اس کی قیمت، فرماتے ہیں وہ اتنی اہم چیز ہے کہ جس طرح ہم قرآن یاد کراتے ایک دوسرے کو، اس طرح یہ یاد کراتے تھے کہ سال کس طرح شروع کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ خیر وقت یعنی تھوڑا رہ جاتا ہے، 1:30 بجے کہہ رہے ہیں 25 بجے، وہ 6 چیزیں ہیں جس طرح یہ وہ سال کے شروع میں کرنی ہوتی، 6 ارادے، 6 چیزیں نبی علیہ السلام کے صحابہ میں 6 چیزیں آپ بھی یاد کر لیں، کو بچوں کو سکھا دیں، وہ جب اپنے گھر والوں کو یا کوئی خود ہی کر لیں۔ ایسے ہی مطلب ہے کہ جس طرح
گزر جائے ٹائم تو پھر وہ کیا یہ بھی پتہ کو نہیں سال کس طرح شروع کرنا ہے، تو سال پھر گزرے گا کیسے، اس کا اس میں کیا برکت ہوگی، کیا چیز ہوگی، وہی کچھ جو جس طرح اس نے ارادہ کیا ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا۔ اب سن لیں سال شروع کرنے کا طریقہ جو صحابہ کرام نے سکھایا۔ اے نہیں اے مبارک ہو اے نئے سال دی، اچھا یا جی میں اے کرنا وہ کرنا، یہ اپنی گلاں نہیں ادھر چلدیاں، دین میں بندے کی رائے نہیں چلتی ہے، بیوار بندے اپنی رائے تے چلے، ادھر جو کچھ لکھے ہے وہ جو کچھ آ رہا ہے وہ مطلب یہ نہیں چل رہا۔ خاص طور پہ جدو حکم شریعت دا نبی علیہ السلام صحابہ دا آ کے وہ بتا دیا انہوں نے وہ تو چیز، تو وہ فرمایا کہ 6 چیزیں ہیں۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام ورضوان من الرحمن وجیران من الشیطان، 6 چیزیں۔ فرمایا کہ پہلے جو سال شروع ہو بندو، اے میرے امتیوں، صحابہ ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، امت ہیں آپ سارے، کہ یہ ارادہ کرنا ہے کہ اس سال میں نے جو میرا جو بڑا مقصد ہے، کوئی کہے اے سال میں جی گڈی لینی ہے، اے سال جی میں قلعہ زمین کا لینا ہے، اے سال جی میں نا فلانا کام کرنا ہے، اے سال جی میں پیسے اچھا انہوں نے فرمایا یہ ارادہ کرو کہ اس سال میں اللہ پاک کو اس طرح راضی کروں گا کہ پہلے کبھی نہیں کیا۔ وہی مقصد زندگی اور میری زندگی دا مرکز اللہ دی رضا ہوئی دی، ہر کام وچ میں اے سوچا اے میری برادری ہے، اے گجر اے کہہ رہے ہیں، وہی مکے والے کہتے ہیں ابو جہل جی ساری برادری ساڈے جو اے بڑا مسئلہ ہے، اے جی فلانا اے برادری دا مسئلہ ہے، وہ برادری دا مسئلہ ہے، برادری نو راضی کرنا ہے تو تم قبر وچ برادری جڑی وہ بچائے گی۔ وہ نبی علیہ السلام فرمایا قبیلیاں نو چھڈو، انہاں نو چھڈو، تسی اے ارادہ کرو کہ اسی ہر معاملے دیکھاں دے اللہ دی رضا دے وچ ہے یا نہیں، اللہ راضی ہے یا ناراض ہوتا ہے، برادری جائے جہنم میں انہیں تھانوں بھی چھک لے جائے۔ کہ نبی علیہ السلام برادری پیچھے چلے، انہیں آکھیا برادری نے ساڈے پیچھے چلو، تسی ساڈی برادری ہو تے ساڈے پیچھے دیکھو نا ساڈی چودراہٹ بنی ہے خیری میری مکہ وچ بڑی پرے ہے تے وغیرہ وغیرہ، ابو جہل ابو لہب دا بڑا نام ہے پورے علاقے وچ پورے عرباں وچ، تے تسی کیوں اپنی برادری دے وچ؟ انہاں فرمایا کہ سورج دائیں ہاتھ وچ رکھ دو میرے تے چند کھبے ہاتھ وچ رکھ دو، پھر بھی میں مقصد جڑا ہے اللہ نو راضی کرنا بنانا ہے تانوں نہیں، کیونکہ تسی اپنوں تانوں ہوش مت کو نہیں، کل تسی کنے بچانا ہے تانوں قبر وچ تسی جا رہے ہیں۔ تو فرمایا صحابہ نے کہ سال شروع ہوتا ہے تو پہلی گل تسی اے بھئی مقصد زندگی بناؤ، دوجے نو بھی دسو، جس طرح صحابہ آپس میں سکھا رہے ہیں کہ ہر معاملے وچ شادی ہوئے تو اللہ پاک رضا اللہ ادھر راضی ہوئے کہ نہیں، غمی ہے جو اللہ ادھر راضی ہے کہ نہیں، کاروبار کر رہے ہیں دیکھو یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے، زمین لے رہے ہیں تو یہ کوئی مطلب ہے کسی کا حق تو نہیں ماریا جا رہا، میں گل منہ کٹ رہا یہ نہیں کسی نے اللہ سے ناراض نہیں ہے۔ تو فرمایا سال دے شروع وچ اے مقصد بنا لو کہ آج سال میں اللہ پاک کو سامنے رکھنا ہے، کیونکہ انہیں ہی میرا سارا رزق دے ہاتھ بھی چاہیے عزت اتنے جی اے میرا رزق دیکھو حضرت صاحب لگتا ہے کسی نے بندش کر دیتی ہے میرے رزق دی، کتنا بڑا ظلم ہے انہی دی گل کرنا۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جنہوں چاہنا تے رزق کھلا دینا، جنہوں چاہنا کٹ دینا، وہ میں اپنے قبضے قدرت وچ رکھیا ہے۔ اسرافیل نو ذمہ داری دیتی ہے رزق دی، اے جڑے جادوگر تے ٹونا تے ٹوٹکا فلانے نے میرا رزق بندش کر دیتی ہے، فلانے نے میرا اے کرے، تو نو کنے پاگل نے آ کے انہاں دے ہاتھ وچ رزق، انہاں دے ہاتھ کل شام سارے مرے ہوئے سی،
اینے جی میرے بچے انہیں بند کر دیتے ہیں، ڈاڈو ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، میں جنوں چاہواں بچیاں داں، میں جنوں چاہواں بچے داں، او یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا، چاہے تے بیٹیاں بھی داں تے بیٹے داں تے چاہے تے میں کچھ نہ داں، اللہ فرمایا میں نہیں دیندا۔ یہ ہے حضرت صاحب دیکھو لگتا ہے کسی نے ساڈے تے بندش کر دی، اولاد نہیں ہو رہی۔ جے انہاں دے ہاتھ وچ انہاں دے اولاد ہے تے کسی دا ہونا ہی نہیں۔ چلو میں کہنا بھی یہ تو تھوڑے کول تو 20,000 روپیہ لاکھ ہی لیندے نے، کہیں اینے پیسے بندے ضائع کر دیں، خاص طور تے عورتاں۔ میں ہی کروڑ ہی جناب دے دینا، وہ 4-5 بندے پوری دنیا دے لیڈر جڑے بندیاں نو تنگ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، فلسطین وچ کر رہے ہیں، اسرائیل والے، وہ ہی 2-4 بندے مار سو تو کروڑ ایک بندے دا دے سن، لے وہ کوئی جادوگر ٹونے ٹوٹکے والا آخو اے جی بھائی کروڑ روپیہ ہی اسرائیل دا جڑا وزیر اعظم میں بڑا ظلم کر رہا ہے وہ تے کچھ کر، وہ تونوں منوں نے الو دا پٹھا بنایا ہے پیسے لٹن دا ہے جی، میں انج کر دا، میں وہ کر دا، میں فلاں کر دا، اور انہوں غلط کام بھی پھر انہوں نے بالکل غلط کام بھی کراندے نے، عورتاں خاص طور سے جا کے، مرد بھی جی نے کوئی اے جی ہے جادو وہ فلاں ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، بندیوں کن کھول کے سن لو، جادو بھی میرے اذن تو بغیر اثر نہیں کرتا، لیکن دوائی میرے اذن تو بغیر سن، ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے شفا، جادوگر جادو کر سکتا ہے، نقصان نہیں دے سکتا، نقصان اللہ ہی چاہے تے دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نال بگاڑی ہے اس وقت مسئلہ ہوتا ہے، تاں پھر ہو جاتا ہے۔ جن نے سمجھ لیا جدا عقیدہ انج ہو گیا اے جی میں رزق بند کر سکتا، اے جی میرے اولاد بند کر سکتا ہے، اے جی منو نقصان، انہیں تو جانے انہوں کو، انہیں تو مننا ہی مننا، انہیں تو کہنا انہوں کی گل سنو۔ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا پہلا اپنا اے ٹھیک کرو کہ ہر معاملے میں اللہ دی رضا مقصد بناؤ، کیونکہ نفع نقصان عزت ذلت رزق شفا یہ ساری اودے ہاتھ وچ، ذریعے وہ ضرور بنا دین اللہ پاک نے، لیکن شفا نہ دوائی وچ ہے، دوائی وچ ہوندی تے ڈاکٹر کو نہ مردا، تے اس ڈاکٹر کو لے ہوندی تے مطلب ہے کوئی وہ رشتہ دار کو نہ مردا، وہ ہاتھ میں شفا۔ سارے غلط گلاں اے ہاتھ وچ بڑی شفا جی، اللہ پاک کہہ رہا میرے ہاتھ میں شفا ہے، اے ڈاکٹر صاحب دے ہاتھ وچ بڑی اچھا آپ وہ ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے پٹھے پے نے، وہ کدھر گئی؟ وہ شفا ہاتھ اپنے آپ میں لا لیں اللہ۔ ایک تو یہ گل فرمایا سال جب شروع کرنا ہے ارادہ کر لو کہ اللہ پاک نو سب تو بڑی ترجیح دینی ہے، مرکز بنانا ہے۔ دوسرا فرمایا والامن کہ توڑی ذات تو کسی نے نقصان نہ پہنچے، اے ارادہ کر لو۔ اے نبی علیہ السلام نے سال کس طرح گزارنا ہے، اے نہیں مبارک ہے تے انہوں نے کہا اوپروں لا الہ وچوں لگے دا، اوپروں مبارکاں تے وچوں بے ایمانیاں اور مطلب سازشاں اس دے خلاف، یہ کہ مبارک ہوئی۔ فرمایا انہوں چھڈو مبارک کو، فرمایا والامن اے فیصلہ کرو اللہ دے توڑے درمیان کہ یا اللہ میری ذات تو، میرے پیسے تو، میری طاقت تو، میری چودراہٹ تو، میری زبان تو، میری کسی چیز تو، ہر مخلوق امن وچ ہے، کسی نو کوئی نقصان نہیں میں پہنچان لیا نہ ہاں۔ دوسرا فرمایا اے چیز کرو۔ تیسرا فرمایا والایمان، تیسری چیز کہ اللہ پاک نال اپنا تعلق جڑا ہے وہ طاقتور ایمان نبی علیہ السلام کے آخرت تے میں یعنی تعلق ٹھیک کرو اپنا۔ چوتھی چیز فرمائی والسلام والاسلام کہ میری ذات تو سلامہ کہندے نے سلامتی نو، کہ میرے پیسے تو، میرے عہدے تو، میری دولت تو، میرے ہتھاں تو، میرے اختیار چو ہر ایک نو فائدہ پہنچے گا، ہر ایک نو نفع پہنچے گا، ہر ایک دا بھلا ہوئے گا، ہر ایک نو سہولت ملے گی، اے میں سال گزارنا ہے یا اللہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا اے ارادہ کرو کہ اس طرح تسی سال گزارنا، کسی دا مطلب یعنی ہر ایک دا بھلا سوچنا، پہلا تو ہے بھی امن یعنی کسی نقصان ہی دے، یہ ہے کہ سلامتی رہے۔ اور فرمایا وَجِيرَانٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور اے ارادہ کر لو
کہ بڑا شیطان پیچھے ٹر لیا ہے اور وہ سن لی ہے، یہ اللہ دا دشمن ہے، توڑا دشمن ہے، یہ جتنے شیطانی سوچاں، شیطانی کام، شیطانی گلاں، انہاں ساریاں تو میں بچنا ہے، تے شیطان تو بھی بچنا ہے، وہ دشمن۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ توڑا دشمن کون ہے؟ سورۃ یاسین انہو لکم عدو مبین، کہ توڑا دشمن اسی جڑا بھرا پرجایا یعنی دوسرے رشتہ دار کوئی ہے، اے بندہ جی اے میرا ویر ہے، یہ اے دشمن ہے، تے جنہوں اللہ پاک دشمن کہہ رہا ہے انہوں جفے مارے نے، انہوں مطلب نال لائے ہے، اودیاں گلاں تے چل رہے ہیں، اور جنہوں اللہ پاک کہہ رہا ہے بھی یہ تھوڑا بنی آدم نے، تھوڑے اولاد تسی مطلب ہے اگر تھوڑی بہت زیادتی بھی کرن تے معاف کر دیا کرو، اگر تھوڑے نام ہی آن جان تعلق توڑن تسی پھر بھی تعلق رکھو، انساناں نال اس طرح دا رکھو، یہ تھوڑے خلاف بھی وہ کوئی سازش کرتے ہیں تسی انہاں دے خلاف، اللہ پاک دا تے ایک طریقہ ہے کہ بھئی یعنی اللہ کرو۔ اے پھر 6 گلاں دس کے نبی علیہ السلام فرمایا انہوں دعا دے طور تے پڑھو، اللہ کولوں بھی مدد منگو، اللہم ادخلہ علینا، یا اللہ اے تو ساڈی انہاں 6 چیزاں مدد کر، اسی اپنی کوشش کراں دے اے 6 چیزاں دے مطابق سال گزارن دی، تے تو بھی ساری مدد کر تے اسی بھی کوشش کرنے ہیں، تے ساری امید تیری رحمت دی۔ اے سال شروع کرن دا محرم جڑا ہونا ہے نا، وہ ہر مہینے پھر سن لو، اللہم ادخل، ایک دو دعا بھی یاد کر لو، علینا بالامن، میری ذات تو، میرے پیسے تو، میری سیاست تو کسے نو تکلیف نہیں پہنچے، وہ دا فائدہ ہوئے دا پھر تونوں بھی نہیں پہنچے، والایمان، اللہ نال تعلق، نبی علیہ السلام تعلق مضبوط جنہ گلاں نال ہوندا ہے وہ اختیار کرنا، اعمال صالحہ۔ نمبر 3 میری ذات تو سلامہ، ہر ایک نو فائدہ پہنچے، ہر ایک دا بھلا ہوئے، بندہ مل گیا وہ دا بھلا سوچنا شروع کر دو، ماڑا ہے چنگا ہے جو بھی ہے، گناہگار ہے سوچو نیک کی بن جائے، ماڑا ہے سوچو چنگا کی بن جائے، کمزور ہے سوچو تگڑا کی بن جائے، حاجت مند حاجت پوری ہوئے، نفع سوچو۔ والاسلام، یہ کہہ رہے گی سلامہ والاسلام، تے اے ارادہ کرو کہ اسلام دا کیا حال ہے آج، آخری 6ویں گل، اسلام دا کیا حال ہے، یہ ضرورت ہے تے کھڑے ہو جاؤ، دعوت اے امام حسین دا کل کیوں اے 10ویں محرم گزری ہے، کیوں سر دیتا ہے، انہوں نے کوئی مسئلہ ہے ذاتی طور پہ، وہ تو رہ رہے آرام دا، صرف بھائی اے یزید اسلام دا نام بگاڑ رہا ہے، اسلام دا نام ماڈرن اسلام، جنہیں آج کل بھی کہتے ہیں نا کہ کوئی نواں اسلام یا وہ آج کل دے ماحول مطابق چلے، نہ دی داڑھی ہوئے، نہ مچھ ہوئے، نہ نماز ہوئے، نہ پردہ ہوئے، انج دا ہوئے کہ بھئی بس جڑا نہ بھئی نا دا ہوئے، اور مطلب اے یزید دا کام ہے۔ تو امام حسین نے سوچیا اگر اے ہی اگلیاں تائیں پہنچ گیا، بھئی اے اسلام ہے صحابہ دے دور دا، تو اسے ساریاں دا بیڑا غرق ہو جانا قیامت تک، ہوں منو جان دینی پوے تے پاویں میں زندہ رہواں، کم از کم میں نام ہی ظاہری طور تے انہوں مار سکیا، اے تے لوگ سوچن دے کہ نبی علیہ السلام دے نواسے نے جان کیوں دی، کوئی وجہ ہوئے جی ایویں نہیں ہو جان دیں دے، وجہ پھر ڈھونڈن دے جی اسلام دی اصل شکل جڑی ہے، تے اے چیز، اے 6 چیزاں جڑیاں نے تسی بعد وچ بھی میرے کول سن لیو، وہ دعا بھی لے لو پڑھو تاکہ تھوڑے سال اچھا گزرے، اللہ نے دینا۔ اے افغانستان وچ نہیں تسی دیکھیا اسی جڑے ٹائی لا کے ہے انہاں دے بوٹ پالش کر کر کے جی امریکہ ہے جی انگریز، بڑی شان ہے انہاں دی، بڑی ٹیکنالوجی جی انہاں دی، اتھوں وہ جکن گدڑ نسدے نے دم دبا کے ان جو نس رہے نے، بندے بلا رہے ہیں بھائی آؤ ساری مدد کرو، حکومتاں کہہ رہی ہیں وہ انہاں دی مدد کرو، وہ کہہ رہے نہیں اتنی مار پے گی اسی انہاں اتنے نہیں آنا، تے اسی انہاں بن کے جی داڑھی تے جانا سانوں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، داڑھی دے نال ماما شریف ہے نا یہ پیچھے رہ گئے ہیں، اسلامی لباس پیچھے، کوئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے تاں مقابلہ کر سکیں، اور ٹیکنالوجی والے سارے انہاں دے بوٹ پالش کرتے ہیں، جننے ملک نے جڑے جنہاں کولے ٹیکنالوجی ہے جڑے کہندے انہاں نال بنے نے نال فوٹو کھچان والے، وہ سارے انہاں دے بوٹ پالش کرتے ہیں پہ، جڑے داڑھی والے تے پگاں والے انہاں دے او جتیاں کھاندے نے پہ، انہاں کولوں تے انہاں دے قدماں ہی ٹیک تے نس گئے۔ یہ ہن ساڈے تھوڑے سامنے نہیں گل ہوئی، ہلے جی ارطغرل دا ڈرامہ تکیا کرو، سلطنت عثمانیہ کہندے کوئی ارطغرل نے تے تلواراں نال تے انہاں کولے بھی تلواراں ہی تے مقابلے دی سمجھ آ گئی، تے ایتھے ہے انہاں کولے بندوقاں، اگلیاں کولے ایٹم بم جہاز نے، تے اے اودے تو بھی بڑا واقعہ۔ تے اس واسطے اے سال شروع کرن دا طریقہ اے 6 چیزاں نبی علیہ السلام نے سکھائیاں نے، تے قرآن آر یاد کرائیاں نے،
وہ نیت امام صاحب کو وہ دعا بھی لے لو تو 6 چیزاں یاد کرو، ارادہ کرو، پھر دیکھو دے تہاڈا سال جڑا ہے وہ اچھا گزرے گا۔ اللہ پاک منو بھی تانوں عمل دی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ سنت ادا فرما لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔